تو جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول میں روحانی جرمز بھی ہیں، نفسانی جرمز بھی ہیں، انفیکشنز ہیں. بندے کو انفیکشن لگ جاتی ہے، نزلے والے سے نزلہ لگتا ہے، ٹی بی والے سے ٹی بی لگتی ہے. جس کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ رنگ چڑھے گا، جس سے دوستی رکھیں گے آپ کو پتا چلے نہ چلے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں وہ دوستی کا رنگ چڑھے گا. میرے بیٹے بتائیے اور بیٹیوں، ایک گندا سیب ٹوکری میں رکھ دیں، 10 سیب اچھے ہوں صاف فریش، ایک گلا ہوا رکھ دیں، وہ گلا ہوا سیب باقی سیبوں کو گلائے گا یا نہیں؟ بولیے. ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تزکیہ کی ریاضت پہ زور کیوں دیا ہے. ایک سیب 10 سیبوں کو گلا دے گا. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ تو 10 سیب تھے جو صحت مند تھے، فریش تھے، وہ سارے 10 کے 10 مل کر اس گلے ہوئے ایک سیب کو صحت یاب کیوں نہیں کر دیتے؟ اس ایک کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا 10 سیب اس ایک کو ٹھیک کر سکے؟ 10 کے 10 صحت یاب فریش سیب تھے، وہ اس ایک کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک نے ساروں کو خراب کر دیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے. گندی صحبت سب کو خراب کر دیتی ہے. عام لوگوں کی اچھی صحبت برے کو اصلاح نہیں کر سکتی. عام لوگ دوسرے کو بدل نہیں سکتے، بھلے وہ نماز پڑھتے ہوں، اچھائی ہو، مگر ان کی اچھائی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ اس اپنی صحبت سے اس برے کو اچھا بنا سکے. برائی میں طاقت اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو کمزور اچھائیاں ہوتی ہیں نا، گزارے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں. آپ ہر پھل کو لے لیں، ہر پھل کا یہ عالم ہے. اچھا، ایک گھر میں آپ 10 بندے رہتے ہیں، ایک کو نزلہ اور کھانسی ہو گئی، 9 بالکل ٹھیک تھے. وہ جو 9 ٹھیک ہیں وہ سارے مل کر اپنی صحت کے اثر سے اس ایک کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ جبکہ وہ ایک جس کو نزلہ اور کھانسی ہوئی وہ اپنے بہن بھائیوں کو، باقیوں کو بھی کھانسی لگا دیتا ہے. لگتا ہے یا نہیں؟ تو بات سمجھیں، مرض موذی ہوتی ہے، مرض انفیکشس آگے چل متعدی ہوتی ہے، آگے لگتی ہے. صحت متعدی نہیں ہوتی، صحت اپنا اثر آگے نہیں کرتی. آپ میری بات کو سمجھیں، مرض اپنا اثر آگے کرتی ہے. اس لیے فرمایا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو بری صحبت سے بچو. مریض کی صحبت میں بیٹھو گے تو مریض ہو جاؤ گے. کھانسی والے کی صحبت تمہیں کھانسی لگائے گی، نزلے زکام کی صحبت نزلہ زکام لگائے گی، ٹی بی کی صحبت ٹی بی لگائے گی. بہت سی امراض ایسی ہیں جو آگے متعدی ہیں، تمہیں مرض لگائے گی. مگر صحت مند کی صحت، محض صحت، مریض کو شفا یاب نہیں کرتی. مرض کو ختم کرنے کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، پورا علاج کرنا پڑتا ہے. مگر مریض سے مرض کے لگنے کے لیے کوئی محنت نہیں چاہیے. بس پیالہ اکٹھا یوز کر لیا، ایک ہی کپ، ایک ہی گلاس، ایک ہی برتن، سانس لے لیا. استاد نے شاگرد کو پڑھا دیا، استاد کو کھانسی تھی، بلغم تھی، اس کے سانس سے دوسرا بھی مریض ہو گیا. اس لیے یاد رکھ لیں کہ صحبت کو، دوستی کو، رفاقت کو، سنگت کو چنتے ہوئے میرے بیٹوں اور بیٹیوں یاد رکھ لو، پہلا فیصلہ آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں یا زندگی کی طرف جا رہے ہیں، یہ فیصلہ اسی دن ہو جائے گا جس دن آپ نے صحبت اور دوستی کا فیصلہ کر دیا. آپ کے اندر وہ توانائی نہیں ہے، آپ کی نیکی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی معرفت، آپ کی عبادت، اس میں اتنی طاقت اور کشش اور توانائی نہیں کہ دوسرے کے حال کو، برے حال کو بدل سکے. آپ تو مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوٹ گئی، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، نیکی کر لی، کبھی گناہ کر لیا، کبھی آنکھ بہک گئی، کبھی بلائی کر لی. نیک مجلس میں آئے تو رونے لگ گئے، برے ماحول میں گئے تو پھسل گئے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں بیٹے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ تو ہر وقت نیچے پھسلن کا شکار رہتے ہیں، پھسلن کا ڈر رہتا ہے، بہک جانے کا ڈر رہتا ہے. مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں تو جن کا اپنا گزارا مشکل سے ہے اور ایک ایک رتی کر کے نیکی کو بڑھاتے جا رہے ہیں،
اگر بری دوستی مل گئی، وہ شراب پیتا ہے تو آپ کو خراب کر دے گا، وہ بری فلمیں دیکھتا ہے، بری چیزیں، آپ کے اندر وہ ذوق پیدا کر دے گا، گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کی گفتگو میں گالی گلوچ کا ہلکا ہلکا اثر آ جائے گا، اس کے اندر اور خرابیاں، گناہ اور فواحش ہیں، آپ کا تقوی خراب کر دے گا۔ اس کے 24 گھنٹے کیوں، جس دوست کی مجلس میں بیٹھیں گے دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے کان میں کیا بات ہوتی ہے۔ اگر کان میں ہی بات عورتوں کی ہوتی ہے، شہوت کی ہوتی ہے، بدکاری کی ہوتی ہے، گناہ کی ہوتی ہے، حرص کی ہوتی ہے، دنیا کی، ریاکاری کی، طاقت کی، پیسے کی، ہر روز آپ کے کان جب ایک ہی بات سنیں گے، ایک ہی بات، تو سنتے 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 وہ بات آج یہاں تک گئی، کل اور آگے جائے گی، الٹیمیٹلی دل تک پہنچے گی۔ ہر وقت جو چیز دیکھیں گے الٹیمیٹلی وہ نظر سے بڑھ کے دل تک جائے گی۔ صحبت میں اخلاق، گفتگو، لباس، کپڑا، رنگ ڈھنگ، چال چلن، جو کچھ ہر وقت آپ دیکھیں گے، سنیں گے، برتیں گے، جس کی مجلس میں رہیں گے، آہستہ آہستہ اس کا رنگ چڑھے گا آپ پر۔ آپ کہیں جی رنگ نہیں چڑھ رہا، بیٹے یہ بھی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ مت کہیے کہ مجھ پہ رنگ نہیں چڑھ رہا۔ اس لیے یہ جو ٹیبل پڑے ہیں، ہوا میں گرد ہے یا نہیں؟ بولیے، ہوا میں گرد ہے؟ آپ میں سے کسی کو گرد نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی؟ تو میرے چاند، میرے بیٹوں بیٹیوں، اگر ہوا کی گرد آنکھوں کو نظر نہیں آتی تو کردار کی گرد آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ کردار کی گرد کیسے نظر آئے گی؟ اخلاق کی گرد کیسے نظر آئے گی؟ وہ آہستہ آہستہ اثر ڈالے گی۔ آپ اپنے گھر میں، آپ کو گرد کبھی نظر آئی ہے ہوا میں؟ مگر اگر آپ ڈسٹنگ نہ کریں، ایک دن نہ کریں، تو آپ کے بیڈ پر، ٹیبل پر اور ہر چیز پر گرد آتی ہے کہ نہیں؟ ڈسٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی امی، آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، گھر والے لوگ یا خدمت کرنے والی ڈسٹنگ، صفائی، جھاڑ پھونک کیوں کرتی ہیں؟ گرد صاف کرتی ہیں۔ میرا سوال ہے کون سی گرد؟ وہ گرد تو آپ نے کبھی دیکھی نہیں۔ جو چیز نظر نہیں آتی وہی برباد کرتی ہے۔ وہ گرد نظر نہیں آتی، مگر اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ انگلی پھیریں گے ٹیبل پر تو لکیر بن جائے گی، پتہ چلے گا کہ اتنی گرد تھی۔ وہی گرد آپ کے آئینہ قلب پہ پڑ جاتی ہے، وہی گرد آپ کی سیرت و کردار پہ پڑتی ہے، وہ گرد صحبت میں ہے، وہ گرد دوستی میں ہے، وہ گرد تعلق میں ہے، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گفتگو میں، الفاظ میں بھی وہ گرد ہے۔ آپ بولی کیسی سنتے ہیں؟ ایک جگہ آپ پورا سال ہر روز بیٹھتے ہیں تو کوئی خیر کی بات سنتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، رسول کی بات سنتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، آخرت کی بات سنتے ہیں، تقویٰ کی، نیکی کی، پرہیزگاری کی، ہر وقت مجلس میں خیر کی بات سنتے ہیں۔ دوسری جگہ آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہر روز آپ سنتے ہیں، یار میں سودا کیتا اتنا نفع آ گیا، میں نے یہ گھر بیچا اتنا مل گیا، اس گاڑی میں میرا یہ نقص تھا، میں نے اور نئی گاڑی خرید لی، میں نے یہ گھر لے لیا، میں نے یہ اس کاروبار میں اتنا کما لیا۔ دوسری جگہ ہر وقت آپ دنیا کا، کاروبار کا، پیسے کا تذکرہ سنتے ہیں، کاروبار کا ذکر ہوتا ہے، یار کی کبھی بات ہی نہیں ہوتی، یار کی کبھی بات نہیں ہوتی۔ تیسری مجلس میں دوست ہے آپ کا، وہ آپ کو ہر وقت فلموں کی باتیں سناتا ہے، تو جب آپ سال 2 سال ہر وقت فلموں کی باتیں ہی سنیں گے اور یوٹیوب پر یا سیل فون پر کیا الیکٹرانک میڈیا پہ لغویات اور گناہوں کی باتیں سنیں گے، آپ کو وہ گرد نظر نہیں آئے گی، مگر وہ آپ کے قلب و باطن پہ گرتی جائے گی۔ کوئی انگلی سے دکھانے والا ہوگا تو نظر آئے گی، کوئی جھاڑنے والا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ گرد تھی، وہ تو نظر ہی نہیں آتی، وہ تو نظر ہی۔ آپ کپڑے نئے پہنتے ہیں، چند 2-4 دنوں کے بعد میلے ہو جاتے ہیں، کسی نے میل لگائی ہے اس کو۔ میں کتنی مثالیں بیٹے آپ کو دے رہا ہوں اور بیٹیوں، کسی نے میل لگائی ہے، کسی نے کیچڑ ڈالا ہے، وہ میلا کیسے ہی ہو گیا قمیض؟ تو کوئی گرد تھی نا جس نے میلا کر دیا۔ تو جس طرح میرے بیٹوں
اور میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں، جس طرح آپ کا جسم کا لباس میلا ہوتا ہے، اس طرح من اور روح اور دل کا لباس بھی میلا ہوتا ہے۔ اس کو بھی گناہوں کی گرد، دنیا کے حرص و ہوس کی گرد، تکبر رعونت کی گرد، بد اخلاقیوں کی گرد، برے خیالات کی گرد، بری خواہشات کی گرد، بری شہوات کی گرد، بری آرزوؤں کی گرد، بری تمناؤں کی گرد، بری سوچوں کی گرد، ہزاروں قسموں کی گرد ہے۔ یہاں تو ایک ہی گرد ہے نا ہوا میں، اور قلب پر سینکڑوں ہزاروں خواہشات کی گرد ہے، وہ اس کو پراگندہ کرتی ہیں۔ آپ کا دماغ بھی پراگندہ ہوتا ہے، اس کی یکسوئی جاتی رہتی ہے، روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، آئینہ قلب پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا زنگ سے آئینہ قلب کو بھی صاف کر، اور ما سوی اللہ، اللہ کا ہر غیر جو تجھے اللہ سے دور لے جاتا ہے، ان کے اثرات سے دل کو بھی پاک کر۔ دوستی کی پہچان کرنی ہو، صحبت، رفاقت، سنگت، دوستی کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے نا، صحبت بولیے، رفاقت، سنگت، دوستی، ہم نشینی، ہم مجلسی، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری ایک چیز ہے۔ اس کی ایک سادہ پہچان بتا دیتا ہوں بیٹے، جس کو دوست بنائیں، جس کی مجلس میں بیٹھیں، جس سے تعلق اور سنگت پیدا کریں، جس کی رفاقت لیں، جس کی مجلس اور صحبت اور ارادت کو اختیار کریں، دیکھیں کئی مہینے کئی سال اس کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس کے پاس بیٹھیں، دیکھیں اللہ کے قریب لے گیا ہے یا دور لے گیا ہے۔ بس سادہ سی بات، اس میں کوئی مشکل آئے گی آپ کو؟ ایک تھرمومیٹر آپ کو دے دیا ہے میں نے، منہ میں رکھے تو پتہ چل جاتا ہے ٹیمپریچر ہے یا نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ سادہ سی بات، جس کی دوستی سنگت میں بیٹھیں، ایک وقت گزاریں، پتہ چلے، آپ خود اپنا خود چیک کر لیں، آپ کے اندر دنیا کی محبت بڑی ہے یا آخرت کی محبت بڑی ہے؟ کوئی پوچھنے کی ضرورت رہے گی کسی سے؟ خود چیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کی دوستی مجلس تعلق میں بیٹھے، پتہ چلے کہ اللہ کے قریب لے گیا ہے کہ اللہ سے دور کر دیا ہے، عبادت کی رغبت پیدا کی ہے یا غفلت پیدا کی ہے، عبادت کی رغبت پیدا ہوئی یا غفلت پیدا ہوئی، دنیا کا حرص اور لالچ آیا یا نہیں آیا، اخلاق سنورے ہیں یا بگڑے ہیں۔ اسی طرح آپ 20 چیزیں بڑھاتے چلے جائیں۔ اب آپ کو پہچان آسان کر دی کہ نہیں؟ یہ آپ کا، اس کو لیکٹومیٹر بھی کہتے ہیں۔ لیکٹومیٹر ہوتا ہے دودھ میں ڈالیں، یہی ہے نا، دودھ والا ہوتا ہے نا، دودھ میں ڈالیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ خالص دودھ ہے یا اس میں پانی ملا ہوا ہے۔ جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے، منہ میں ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیمپریچر نارمل ہے یا بخار ہے۔ تو میں نے اسی طرح کا ایک میٹر دے دیا، ناپنے کا، میجرمنٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اپنے من میں جھانک کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں خود جھانک اور دیکھ یہ مجلس مجھے کدھر لے جا رہی ہے، کس کے قریب کر رہی ہے، کس سے دور کر رہی ہے، کس کی رغبت بڑھا رہی ہے، کس کی رغبت گھٹا رہی ہے۔ بس اگر آپ کا دل کہے کہ مولا کے قریب کر رہی ہے، اس سنگت، صحبت، دوستی، رفاقت کو لے لیں۔ اگر آپ ایمانداری سے محسوس کریں کہ جو حال پہلے تھا نیکی کا، عبادت کا، رغبت کا، اس میں بھی کمی آ رہی ہے اور دنیا کی طرف دل زیادہ راغب ہو گیا ہے، سمجھیں یہ زہر کھا رہے ہو۔ وہ سنگت اور دوستی زہر ہے جو ہلاک کر رہا ہے۔ تو اس طرح نفس کے زنگ کو بھی صاف کرو اور دل کے زنگ کو ما سوی اللہ کے تعلق اور خیالات میں ڈوب جانے سے بھی خود کو پاک کرو۔